حقیقی آزادی کا نعرہ لگانے والے پہلے امریکی لابی فرم سے تو حقیقی آزادی حاصل کر لو۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے پی ٹی آئی پر لفظی وار، امریکہ سے نہیں ڈرتا، میری جان کو خطرہ ہے، امریکہ نے سازش کی، یہ سارے بیانات جھوٹ پر مبنی ہیں۔ عمران خان آئین، قانون اور سچائی سے حقیقی آزادی چاہتا ہے۔ اپنے بیان میں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ عمران خان توشہ خانہ، فورن فنڈنگ، ٹیریان نیازی کیسز سے حقیقی آزادی چاہتا ہے۔ یہ ہر ادارے اور اس کے سربراہ کو اپنا غلام بنانے کی حقیقی آزادی چاہتا ہے۔ اس کی حقیقی آزادی کے مناظر ڈی چوک پر پوری قوم پہلے ہی دیکھ چکی۔ یہ ایک بار پھر ملک میں لوٹ مار کی حقیقی آزادی چاہتا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا مزید کہنا تھا کہ عمران نیازی کی امریکہ سے اوپر سے لڑائی ہے، اندر سے بھائی بھائی ہیں۔ غدار وطن مینار پاکستان جیسی پاک جگہ کو اپنے جھوٹ کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں کی سچائی کی علامت پر پاکستان کا جھوٹا ترین شخص بولے گا۔ پاکستان کے خلاف کام کرنے والے ایجنٹ کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ فورن فنڈنگ سے فتنہ پھیلانے والے کو کھلی چھوٹ نہ ملتی تو عوام کی حالت بہتر ہوتی ہے۔ ملک کو کمزور کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر سازشیں ہو رہی ہیں، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا دعویٰ۔ شرجیل انعام میمن نے کہا بیرونی سازش میں اندرونی مہرے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ایک سیاسی جماعت ملک کے استحکام سے کھیل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے صدر مملکت کے مواخذے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مہنگائی تو سب سے بڑا ایشو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں مہنگائی سے بھی بڑا ایشو ہے وہ اس ملک کی سالمیت سے کھیلا جا رہا ہے۔ سازش بیرونی ہے، لیکن اس بیرونی سازش میں جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں اور وہ جان بوجھ کے استعمال ہو رہے ہیں وہ ہمارے اپنے پاکستانی ہیں۔ اور یہ کوئی سمال گیم نہیں تھی، یہ ایک لارجر گیم تھی۔ اور میں کہتا ہوں بالکل کہ اس پہ باقاعدہ اس پہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنایا جائے کہ کون کون اس لارجر گیم کا حصہ رہے ہیں۔ اگر ملک کے صدر نے، اس وقت ملک کے وزیر اعظم نے اور اسپیکر نے غیر آئینی کام کیا تو آرٹیکل 6 کے تحت ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ آئین شکنی کی گئی اس ملک میں، آئین کو توڑا گیا، آئین کو بلڈوز کیا گیا۔ سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے، رہنما پی ٹی آئی کی عدم گرفتاری پر آئی جی خیبر پختونخوا برہم ہو گئے۔ ڈی آئی خان کے 2 ڈی ایس پیز کو لائن حاضر کر دیا، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ سابق وفاقی وزیر کی گرفتاری کے لیے 3 ٹیمیں تشکیل دے کر پولیس کی جانب سے مضافاتی علاقوں میں آپریشن کیا جا رہا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور سمیت اس کے ساتھیوں کے موبائل فون بند ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما کی عدم گرفتاری پر آئی جی خیبر پختونخوا میں برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ڈی آئی خان کے 2 ڈی ایس پیز کو لائن حاضر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کا لاہور میں پاور شو، مینار پاکستان پر پنڈال سج گیا ہے۔ عمران خان مستقبل کا روڈ میپ دیکھیں، پنجاب کی نگران حکومت نے تھریٹ الرٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ انتظامیہ نے مینار پاکستان آنے والے راستے بند کر دیے ہیں، کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کے نگران وزیر اطلاعات نے پی ٹی آئی کے الزامات کی تردید کی ہے۔ لاہور میں پی ٹی آئی کا پاور شو، الزامات اور تردیدی بیانات کا سلسلہ بھی جاری۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ مینار پاکستان جلسہ گاہ آنے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے، سینکڑوں کارکنان اور رہنماؤں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں حکومت نے پورے ملک کو کنٹینر لگا کر مقبوضہ کشمیر بنا رکھا ہے، قوم تمام رکاوٹیں توڑ کر جلسے میں پہنچے گی۔ جتنا ظلم حکمران کر رہے ہیں اتنا ہی لوگ باہر نکلیں گے، عوام بھوک سے مر رہے ہیں، حکومت کو پرواہ ہی نہیں۔ صوبائی حکومت نے پی ٹی آئی کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ نگران وزیر اطلاعات عامر میر کہتے ہیں پولیس نے لاہور میں جلسہ گاہ کو جانے والے راستے بند نہیں کیے، حکومت نے پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ قانون نافذ کرنے والوں کی جانب سے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے چیکنگ کی جا رہی ہے۔ عوام کو سیکیورٹی فراہم کرنا اور ان کی جانوں کو محفوظ بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دوسری جانب مینار پاکستان جلسے کے حوالے سے پنجاب حکومت نے تھریٹ الرٹ جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ دہشت گرد دھماکہ خیز مواد کے ساتھ لاہور پہنچ چکے ہیں۔ دہشت گردوں کی جانب سے سیاسی جلسے یا جلوس کی سیکیورٹی پر تعینات قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں نے ایک بار پھر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے، اب تک 1800 کے قریب کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ ڈاکٹر روبینہ کلینک میں مریضوں کو دیکھ رہی تھیں، وہاں سے اٹھا لیا گیا۔ الیکشن کی التوا اور کارکنوں کی گرفتاریوں پر پی ٹی آئی رہنما حکومت پر برس پڑے۔ وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ہمارے کارکنوں کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے، پی ڈی ایم کے قول و فعل میں بہت بڑا تضاد آ چکا ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق اس وقت تک 1800 سے زائد کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 1800 سے زائد کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 1800 سے زائد کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 1800 سے زائد کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 1800 سے زائد کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 1800 سے زائد کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 1800 سے زائد کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 1800 سے زائد کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 1800 سے زائد کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 1800 سے زائد کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 1800 سے زائد کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 1800 سے زائد کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 1800 سے زائد کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 1800 سے زائد کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 1800 سے زائد کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 18
15 से 1800 के करीब मुख्तलिफ अजला में तहरीक इंसाफ के कारकुनान गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी छापे मुसलसल हो रहे हैं। मरकजी रहनुमा और साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं बदतरीन फस्तहियत का दौर है, बगैर FIR के हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। सिर्फ 48 घंटों में 1500 से ज्यादा लोग अब हमारे तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार किया गया है या उनके घरों पे छापे मारे गए हैं। पाकिस्तान की इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान इस वक्त एक फाशिस्ट हुकूमत के एक फस्ताई हुकूमत के तसल्लुत में है। साबिक वजीर खजाना हमाद अजहर बोले इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे, जिसने आइन शिकनी की है उसका हिसाब होगा। लाहौर शहर और पूरे पंजाब के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल है आपको पता है, ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर कि इस मुल्क को पुलिस स्टेट बना दिया गया है। पुलिस और ये मार्शल का तो हमने पहले सुना था कि जो उसके अंदर जुल्म होते हैं, अब पुलिस को आगे रख के ये मुजालिम किए जा रहे हैं। PTI के मरकजी रहनुमा अली जैदी कहते हैं 31 साल कबल इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। आज भी इमरान खान की टीम जद्दोजहद कर रही है। इमरान खान को जमहूरियत के मैदान में दोबारा जितवाएंगे। 31 साल पहले 25 मार्च ही थी 1992 में कि जब इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता। उस सब भी ये कहा जाता था कि जी टीम बिल्कुल फारिग हो गई है। आज भी कॉर्नर टाइगर्स हैं, आज भी जो इमरान खान की टीम है वो कॉर्नर टाइगर्स की तरह लड़ रही है। अली जैदी का कहना था कि अजहर मिशवानी, हसान नियाजी और दीगर को गिरफ्तार किया गया है। ये इलेक्शन रोकने के लिए सारे ड्रामे कर रहे हैं। इल्जाम आयद किया कि हर जगह कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से कप्तान को बड़ा रिलीफ मिल गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर हो गई। जमानत 4 अप्रैल तक मंजूर की गई है। अबरार हुसैन कियानी की रिपोर्ट देखिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद भुट्टो ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर की। इमरान खान जाती हैसियत में अदालत में पेश हुए। इमरान खान की जानिब से इस्तदा की गई कि 3 मुकदमात में शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं, गिरफ्तारी का खदशा है, जिस पर अदालत ने तीनों मुकदमों में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने इमरान खान को 4 अप्रैल तक अबूरी जमानत देते हुए 1 लाख रुपए के जमानती में चल के जमा करवाने का हुक्म दिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से रिकॉर्ड तलब कर लिया और इमरान खान के वकील को हदायत की कि आइंदा समात पर इमरान खान कम लोगों के साथ अदालत में पेश हों। वाज़ह रहे पुलिस ने जमान पार्क ऑपरेशन के तनाजुर में इमरान खान के खिलाफ थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज कर रखे हैं। इब्रार हुसैन कियानी, सच न्यूज, लाहौर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब के इंतखाबात मुलतवी करने का मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। इलेक्शन में ताखीर हरगिज कबूल नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। पंजाब के इंतखाबात की तारीख की तब्दीली के खिलाफ PTI ने मुश्तरका आईनी दरखास्त अदालत उज़्मा में दायर कर दी। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तान खान, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी ने आईनी दरखास्त दायर की। असद उमर, मियां महमूद रशीद और अब्दुल रहमान भी मुश्तरका दरखास्त गुजारों में शामिल हैं। दरखास्त में विफाक, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, वजारत पार्लिमानी अमूर, वजारत कानून और काबीना को भी फरीक बनाया गया है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने आईनी मैंडेट और अदालत के फैसले से इनहराफ किया। दरखास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन का फैसला कलाअदम करार दिया जाए और इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल के मुताबिक 30 अप्रैल को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया जाए। तहरीक इंसाफ का लाहौर में पावर शो, मीनार पाकिस्तान पर पंडाल सज गया है। इमरान खान मुस्तकबिल का रोड मैप देंगे। पंजाब की निगरान हुकूमत ने थ्रेट अलर्ट भी जारी कर रखा है। PTI ने दावा किया है कि इंतजामिया ने मीनार पाकिस्तान आने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं। कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात ने PTI के इल्जामात की तरदीद की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पावर शो और पंडाल मीनार पाकिस्तान पर सज चुका है। इमरान खान आज मुस्तकबिल का रोड मैप देंगे। पंजाब की निगरान हुकूमत ने थ्रेट अलर्ट जारी किया है। PTI ने दावा किया है कि इंतजामिया ने मीनार पाकिस्तान आने और जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया है, जबकि कारकुनान को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात ने PTI के तमाम इल्जामात की तरदीद कर दी है। तहरीक इंसाफ ने लाहौर में पावर शो का इरादा किया और यह है मीनार पाकिस्तान, साबका मंटो पार्क, जहां पर आज पंडाल सज गया है। पहले पानी का मामला भी रहा, बारिश का भी पानी यहां पर था और PTI की जानिब से इल्जाम भी लगाया जाता रहा कि पीछे की जानिब से भी पानी छोड़ा गया है। बहरहाल इमरान खान अपने कारकुनान को मुस्तकबिल का
روڈ میپ دینے کے لیے تیار ہیں. 10 بجے کے قریب ان کا جو خطاب ہے وہ متوقع ہے. سیکیورٹی تھریٹ بھی جاری کیا گیا ہے پنجاب کی نگراں حکومت کی جانب سے. یہ تھریٹ الرٹ باقاعدہ ایک مراسلے کی صورت میں جاری کیا گیا ہے تاکہ متنبع کیا جا سکے یہاں پر عوام کو اور کارکنان کو بھی. بہرحال کنٹینرز لگا کر بھی مختلف علاقوں کو بند کیا گیا, مختلف راستوں کو بند کیا گیا, لیکن جو ذمہ داران ہیں ان کا کہنا ہے کہ صرف اور صرف حفاظتی جو میئرز ہیں ان کی وجہ سے ان راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا ہے. پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ انتظامیہ نے مینار پاکستان آنے والے راستے بند کر دیے ہیں جبکہ کارکنوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے. پنجاب کے نگراں وزیر اطلاعات نے پی ٹی آئی کے ان الزامات کی تردید کر دی ہے. آپ کو ایک بار پھر آگاہ کرتے چلیں, پاکستان تحریک انصاف کا لاہور میں اس وقت جو پنڈال ہے وہ سج گیا اور یہ پنڈال سجا ہے مینار پاکستان پر. آپ براہ راست مناظر بھی دیکھ رہے ہیں. لاہور میں پی ٹی آئی کا پاور شو, الزامات اور تردیدی بیانات کا سلسلہ بھی جاری. پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ مینار پاکستان جلسہ گاہ آنے والے تمام راستوں کو بند کیا گیا, سینکڑوں کارکنان اور رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا حکومت نے پورے ملک کو کنٹینر لگا کر مقبوضہ کشمیر بنا رکھا ہے. قوم تمام رکاوٹیں توڑ کر جلسہ گاہ پہنچے گی. جتنا بھی حکمران چاہیں ظلم کر لیں اتنا ہی لوگ باہر نکلیں گے. عوام بھوک سے مر رہے ہیں, حکومت کو پرواہ ہی نہیں ہے. صوبائی حکومت نے پی ٹی آئی کے دعووں کو مسترد کیا ہے. بیورو چیف لاہور حنیف قمر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی حنیف قمر, بتائیے گا کیا صورتحال ہے جلسہ گاہ کی؟ حنیف قمر صاحب, میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ صوبائی حکومت نے پی ٹی آئی کے دعوے کو مسترد کیا ہے. نگران وزیر اطلاعات عامر میر کہتے ہیں پولیس نے لاہور میں جلسہ گاہ کو جانے والے تمام راستوں کو بند نہیں کیا ہے. حکومت نے پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت دے رکھی ہے. قانون نافذ کرنے والوں کی جانب سے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے چیکنگ بھی کی جا رہی ہے. عوام کو سیکیورٹی فراہم کرنا اور ان کی جانوں کو محفوظ بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے. خبریں ہوں گی بریک کے بعد, ساتھ رہیے. رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف دینے کا مشن. وزیر اعظم شہباز شریف مفت آٹے کی تقسیم کا جائزہ لینے کے لیے سرگودا پہنچ گئے. کہتے ہیں آٹا فراہمی میں وقت کی ضرورت ہے, لائن لمبی ہے, لوگوں کو انتظار سے بچانا چاہتے ہیں. تاریخ میں پہلی بار مفت آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے. یہ خدمت نہیں عبادت ہے. عوام کی خدمت حکومت کی ترجیح ہے. مفت آٹا تقسیم کے مراکز کو بڑھایا جائے گا. جو مشکلات ہیں, جو ڈفیکلٹیز ہیں, ان کو انشاءاللہ ہم ایڈریس کر رہے ہیں. آج بھی شام کو میں افطار کے بعد میٹنگ کروں گا اور اس معاملے کو جو لمبی لائنوں کا ایشو ہے یا جن لوگوں کو جو کارڈز لے کے آتے ہیں ان کو نہیں ملتا, اس کو ہم انشاءاللہ ایڈریس کر لیں گے. لیکن یہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ فری آٹے کی رمضان شریف میں 3 بیگ 10-10 کلو کے ایک گھرانے کو مل رہے ہیں. میری ان گھرانوں کے افراد سے, ماؤں سے, بہنوں سے, نوجوانوں سے درخواست ہے کہ وہ جو لے کے آئے تو بتا دے. اگر بعض اوقات وہاں آتا ہے کہ ناٹ ایلیجیبل, اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ ایک تھیلا لے گئے ہیں یا وہ اپنا اس کے جو اسکور کارڈ اس میں نہیں ہے. اسکور کارڈ والے معاملے کو میں آج رات ریزالو کروا دوں گا. لیکن جو ایک تھیلا لے گئے وہ بتا دیں کہ ہمارے باقی 2 تھیلے رہ گئے, ایک ہم لے گئے, تاکہ سچائی سے مشکلات میں کمی ہوگی اور عملے کو بھی موقع ملے گا کہ وہ جلدی سے اس کو دستیاب کرے اور لوگوں کو انتظار نہ کرنا پڑے. تو میں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب نقوی صاحب کو, چیف سیکرٹری میرے ساتھ تشریف لائیں, ان کو اور انتظامیہ کو اور سب کو درجہ بدرجہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کو شاباش دیتا ہوں کہ وہ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں اور یہی راستہ ہے دین اور دنیا کمانے کا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میں مفت آٹے کی فراہمی پر جائزہ اجلاس ہوا. اجلاس میں وفاقی دارالحکومت میں مفت آٹا مراکز کی تعداد بڑھانے پر غور کیا گیا. اجلاس کو بتایا گیا مفت آٹا اسکیم پنجاب, خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں جاری ہے, جس سے اہل خاندانوں کی بڑی تعداد مستفید ہو رہی ہے. وزیر اعظم نے اجلاس کے شرکاء کو بتایا رمضان میں غریب طبقے کی مشکلات ہیں, جہاں تک ممکن ہو سکے کمی کے لیے حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ لاہور, قصور اور سرگودا کے بعد دیگر شہروں میں آٹے کی فراہمی اور معیار کا خود جائزہ لوں گا. وزیر اعظم نے بی آئی ایس پی میں غیر رجسٹرڈ افراد کی فوری رجسٹریشن کی ہدایات کی تاکہ وہ بھی پروگرام سے استفادہ کریں. وزیر اعظم نے آٹا تقسیم پوائنٹس پر نادرا اور بی آئی ایس پی رجسٹریشن کے لیے کاؤنٹرز قائم کرنے کی ہدایات کی ہیں.
वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के इतवार बाजारों में सन्नाटा छा गया। हुकूमत के रिलीफ के वादे वफा न हो सके। अशय खुरनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। शिराज खान की रिपोर्ट। माह रमजान की आमद के साथ ही पूरे मुल्क को महंगाई की नई लहर ने लपेट में ले लिया। हुकूमत की जानिब से कायम सस्ते बाजारों में भी अशय खुर्दोनोश की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं, जिसकी वजह से बहुत कम तादाद में शहरी बाजार से खरीदारी के लिए आ रहे हैं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए था कि इस माह में खास तौर पर कीमतों में कमी करते। बाजार तो लगाया है, लेकिन रमजान में हर चीज महंगी, डबल ट्रिपल रेट है। ठीक है, फ्रूट महंगा है, वो गरीब आदमी की पहुंच वाला है नहीं। हुकूमत भी बारी बिल्कुल जो है ना वो खाब खरगोश के मजे में सो रहे हैं, अपनी याशी में लगे हैं। शहरी महंगाई से नाला नजर आते हैं, कहते हैं हर चीज महंगी कर दी गई है। हुकूमत को कम से कम आटा, दाल, घी जैसी जरूरी चीजें सस्ती करनी चाहिए थी। अगर चीजें महंगी चलनी है, जिस तरह पहले रेट चल रहा था, तो फिर इतवार बाजार का फायदा कोई नहीं है। तो मेरी इंतजामिया से गुजारिश होगी कि इस रेट को मजीद कम करें, ताकि गरीब लोग भी जो है ना सब्जी और फल फ्रूट ले सकें। माह रमजान में कायम सस्ते बाजारों में शहरियों को मुतमईन करने के लिए चंद चीजों की कीमतें कम की गई हैं, मगर शहरी कहते हैं गैर मियारी चीजें रेट कम करके रमजान बाजार में फरोख्त की जा रही हैं। तो दूसरी जानिब सस्ते बाजार को तारीख का महंगा तरीन बाजार भी कहते हैं। कैमरामैन शायान के साथ शिराज खान, सच न्यूज, इस्लामाबाद। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच।